السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسن علی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، آپ سب لوگ جوائن کریں. میں نے کچھ پوائنٹس بنائے تھے جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، اور جس کے لیے میں نے نجم بھائی کو ریکویسٹ کی کہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں. اگر آپ لوگ کے پاس کوئی سوال بھی ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، جو کہ نجم بھائی آنسر کریں گے. میں تو خود سیکھ رہی ہوں ابھی. ہاؤ آر یو؟ الحمد للہ آئی ایم ویری ہیپی. ہیپی ان اے ٹرو وے. وہ اس لیے کیونکہ یہ رمضان باقی رمضان جو میں نے آج تک پوری زندگی میں گزارے بہت ڈفرینٹ ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ اس رمضان میں فیل کر رہی ہوں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. پہلے صرف روزے رکھے تھے، کھانے پینے سے تو خود کو روکا ہوا تھا، لیکن نہ ہدایت لی تھی قرآن سے، نہ ہی صحیح اور غلط کی تمیز لی تھی. لیکن اب بہت چینج ہے. ٹھیک ہے، سب میری فرینڈ ثنیا شمشاد نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم ثنیا. نجم بھائی بھی آگے ہیں. نجم بھائی کا بہت بزی شیڈیول ہے کیونکہ ان کو لائیو بھی جانا ہوتا ہے پی ٹی وی نیوز پہ. تو لیٹس ٹیک ہم. آئی تھنک ابھی ریکویسٹ نہیں آئی ہے. آئی کانٹ ایڈ ہم. جی تو آپ لوگ کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنا رہے ہیں اس رمضان، یا صرف وہی جو بچپن میں روزے رکھے ہوئے تھے جو سیکھے تھے ویسے روزے رکھ رہے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین. کل کا ایپیسوڈ رات والا تو ہم سب پہ بہت بھاری گزرا ہے کیونکہ ہمارا لیڈر عمران خان. کوئی بات نہیں، میں نے ہمت نہیں ہاری. آئی نو ہی ول کم بیک، اور ایز اے نیشن وی وانٹ ہم بیک. السلام علیکم. بہت پیاری لگی ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ. لیٹ می سی نجم بھائی اف یو آر لسننگ تو وہ ریکویسٹ سینڈ کریں تاکہ میں ایکسیپٹ کروں. زیل اینڈ زیسٹ ایونٹس جوائنٹ. نمرا یس ہی ول. یس نجم بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی لائیو تھے، اور بہت ساری چیزیں آپ کو لگتا ہے آپ کہیں پہ بیریئر آ رہا ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان، کہ اللہ کو کیسے ڈھونڈنا ہے، اللہ سے کیسے دوستی کرنی ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. واٹ از ایجنڈا فار ڈسکشن ٹوڈے؟ اوکے سو ٹوڈے ہم نے لاسٹ ٹائم تقویٰ پہ تھوڑی بات کی تھی. مجھے ایسے لگتا ہے، میرے پاس بہت سوال آئے تھے تقویٰ سے ریلیٹڈ، تو میں چاہ رہی ہوں آج تقویٰ ہم تھوڑا سا اور الیبوریٹ کریں اور نفس کیا ہے وہ جانیں. لیٹ نجم بھائی جوائن ناؤ. ہی از ہیئر. ایکسیپٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سنم آپ؟ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک. آپ بالکل کیسے ٹھیک ہیں؟ ٹھاک. بزی. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ لائیو تھے انسٹا پہ. مجھے ابھی ایک نیا فیچر پتہ لگا ہے کہ وہ کوسچنز الگ سے کوسچنز بھی آنے لگ گئے اب انسٹا پہ. اچھا مجھے تو آپ کچھ دیکھیں خاص نیچے نہیں پتا. میں تو آپ کے اسکرین میں ساتھ کے نیچے ایڈ اے کامنٹ جی لکھا ہوا ہے، وہاں پہ ایک کوسچن مارک لکھا ہوا ہے نا، کوسچن مارک اور ایک راؤنڈ سا کیپ. ہاں جی 8 وہ کوسچنز آ رہے کوسچنز ہیں، ہیں. ان یس کو جب آپ کلک کریں گی تو
क्वेश्चंस आ जाएंगे. अब हमें वो स्क्रॉल करके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लोग क्वेश्चंस लिख सकते हैं. ओह वाओ, मुझे भी आज पता चला. ओह वाओ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. पहला क्वेश्चन मुझे बड़े मजे का मिला, हाउ आर यू. ये जवाब क्वेश्चन दे. अच्छा है. भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ. मैं इतनी खुश हूँ, मैं इनसे यही शेयर करी थी. मैं खुश असल में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे इस रमजान की रूह क्या है मुझे वो हाँ. समझ आ गई है कि हमने सिर्फ रोजे नहीं रखने थे, हमें तो अल्लाह ताला से ताल्लुक बनाना था. और ये जो 10 दिन का अशरा है रहमत का, ये रहमत क्या है, हमें कैसे मिलेगी, ये समझ आई है. रहमत तभी मिलेगी जब हम अल्लाह ताला से ताल्लुक हमारा बेशक. बनेगा. ताल्लुक बनेगा तो अल्लाह की रहमत होगी. जी. तो नजम भाई, मेरे दिल में भी एक ये ख्याल था कि अभी भी कुछ लोगों को तकवा क्लियर नहीं हुआ है. मैं चाहती थी आप थोड़ा सा इलेबोरेट करें उस पे, और मेरे हस्बैंड ने भी ज्वाइन ओ किया माशा. है. ठीक है, अमेरिका में है वो. अच्छा नजम भाई, मैं ये चाहती थी कि आप तकवा भी थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, और बाकी इसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ. वो बहुत सवाल आए थे मेरे पास उससे रिलेटेड. ठीक है. तो नजम भाई, हमें तो ये पता है कि रमजान के रोजे हम पे इसलिए फर्ज किए गए ताकि हम तकवा इख्तियार कर लें, तकवा वाले बन जाएं. तो आप थोड़ा सा और डिफाइन कर दें कि तकवा है क्या. आई थिंक नजम भाई की तरफ इंटरनेट का इश्यू आया है. तो जब तक वो फिगर आउट होता है, जब तक हम थोड़ी सी ये बात करते हैं. जो तकवा मैंने समझा है, तकवा का हम मतलब लेते हैं खौफ, अल्लाह के खौफ से. भाई अल्लाह के खौफ से अगर हमने इबादत करनी है तो वो कोई इबादत नहीं. अल्लाह तो चाहे कोई जलजिला दे दे या कुछ भी, हम तो वैसे ही अल्लाह के कलमा पढ़ते हुए बाहर निकलेंगे, सारा कुछ ऐसे ही करेंगे, फिर अल्लाह जैसे चाहेंगे. मुझे लगता है अल्लाह की मोहब्बत में ऐसी चीजें छोड़ देना जो अल्लाह ताला ने मना की है, और अल्लाह की मोहब्बत में ऐसी चीजें एक्सेप्ट कर लेना जो अल्लाह ताला ने कही है, वो तकवा है. हर वक्त अवेयर रहना कि कहीं मेरा अल्लाह तो नहीं नाराज हो जाएगा, मोहतात रहना. अब नजम भाई, फिर से वाईफाई इशू आई है. तो तकवा मैंने ये समझा कि मैं क्यों ना अल्लाह के लिए वो सब करूं जो वो चाहता है. जैसे अल्लाह ताला ने मुझे कितना कुछ नवाजा है, तो मेरी तो वो सुनता रहता है, मैं अल्लाह की क्यों नहीं सुनती. सही है नजम भाई, आपका वाईफाई इशू आ रहा था. जी. वो कोई कॉल आ गई थी बीच में. तो अच्छा, नजम भाई तकवा जरा इलेबोरेट जी, करें. तकवा जैसे आप कह रही थी, आमतौर पे लोग कह देते हैं कि जी इसका मतलब है खौफ. डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से तकवा करो. So, डरने के लिए खौफ का वर्ड यूज हुआ है कुरान में, वो डिफरेंट वर्ड है. तकवे का मतलब होता है मोहतात हो जाना, अवेयर हो जाना, किसी चीज के बारे में कॉन्शियस हो जाना जी. किसी चीज की जानकारी मिल जाना. यानी बिरयानी जो है वो बनाने का भी तकवा है. अगर मुझे आप सारे इंग्रेडिएंट्स दे भी दें तो मैं कुछ और ही बना दूंगा उसका. तो क्या चीज कब डालनी है, कितना फ्राई करना है, कब आग आहिस्ता करनी है, कब तेज करनी है, सीढ़ियों से उतरते हुए तकवा, गाड़ी चलाते हुए तकवा, रेड लाइट ग्रीन लाइट, ये सब तकवा है, कॉन्शियसनेस. तो दुनिया जो है बगैर तकवे के गुजारी नहीं जा सकती. जब अल्लाह ने हमारे नफ्स को बनाया था, जो हमारे अंदर जो हार्डवेयर लगा हुआ है, उसके अंदर अल्लाह ने 2 चीजें डाली थी. वो कहते हैं जब तुम्हें बनाया था नफ्स को तो फअल्हमहा फुजूरहा व तकवाहा, के अंदर हमारे नफ्स में गलत करने की भी सलाहियत डाली थी और साथ तकवा भी डाला था. तो उस तकवे को इस्तेमाल करके, चाहे हम अल्लाह को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन तकवा हमें सोचने पे मजबूर करता है. तकवा हमें कहता है कि यार ये क्या चीज है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये दुनिया क्यों बनाई, अल्लाह कौन है, आसमान क्या है, पहाड़ क्या है. ये एक आम इंसान का तकवा है. और एक है ईमान वाले का तकवा, जो अल्लाह को जान चुका है, अल्लाह के अहकामात जान चुका है. तो जो जान चुका है उसको अहकामात से कॉन्शियस रहना है, और जो अल्लाह को अभी ढूंढ रहा है या एक आम लाइफ गुजार रहा है, उसको फिर
اپنی عقل سے کانشیس رہنا ہے. جیسے دنیا میں جتنی بھی لاز بن رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن بنتی ہے، بڑے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، آپ بھی گئی ہیں، آپ نے باہر دیکھا دنیا، وہ انہوں نے اپنی تقوی پہ، اپنی ریسرچ پہ، اپنے علم کے تقوی کے اوپر وہ دنیا بنائی ہے انہوں نے. ایمان والا جو ہے وہ دنیا کا علم تو جانتا ہی ہے، لیکن اس کے پاس ساتھ اللہ کا نور بھی ہوتا ہے. وہ اور دور تک سوچتا ہے، وہ شارٹ ٹرم نہیں سوچتا. تو اللہ کا تقوی میاں بیوی کے ریلیشنز میں بھی ہے کہ کس کی کیا باؤنڈری اور کس کی کیا جگہ ہے. اللہ کا تقوی کاروبار میں بھی ہے کہ میں زیادہ پروفٹ لے رہا ہوں، کم مال دے رہا ہوں. اللہ کا تقوی لیڈرشپ میں، سیاست میں بھی ہے. اللہ کا تقوی ایک جج کو بھی کرنا ہے، ایک وکیل کو بھی کرنا ہے. اللہ کا تقوی ہر کسی کو کرنا ہے. تو اللہ کے احکامات سے کانشیس رہنے کو تقوی کہتے ہیں. بالکل. تو تقوی کے بغیر روزے کیسے ہیں؟ دیکھیں، جب تک ہمیں روزہ سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک روزہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ روزہ ہے کیا، اس وقت تک ہم تقوی حاصل نہیں کر سکتے. کیونکہ روزہ رکھنے کا مطلب یہی تھا کہ ہمارا تقوی کا لیول بڑھ جائے. جب میں کھا پی نہیں رہا ہوں تو میں کانشیس ہوں، میں ایکسٹرا کانشیس ہوا. صحیح بات ہے نجم بھائی. مجھے اس ایج میں جا کے سمجھ آیا کہ یہ تقوی ہے کیا. ساری زندگی سنا تو تھا پر عقل سے کام نہیں نہ لیا، جاننے کی کوشش نہیں کی، پونڈر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں. تو اب دکھ ہوتا ہے اس چیز پہ کہ چلو بہت ٹائم ویسٹ کر دیا، پر خوشی اس چیز کی ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلانے سے پہلے مجھے بتا دیا. جی، اب عمل کرنا میرا کام ہے. پھر مجھے نا ایک اور چیز یہ آتی ہے کہ تقوی کے بغیر روزے ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے لیے تو لگ رہا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. لیکن کیا وہ روزہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں روزہ ہے بھی یا نہیں، یا ہم خود ہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اس چیز کو ہم نے بہت غور و فکر سے غور سے سمجھنا ہے کہ ہم نے روزہ صرف دنیا والوں کے لیے رکھا ہوا ہے اور خود کے لیے کہ ہاں جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یا ہم اللہ کے احکامات بھی اس کے اندر لائے ہیں، تقوی میں بھی رہ رہے ہیں. تو یہ ڈفرینس ہے، ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. اور نجم بھائی ابھی دوسرا سوال میرا یہی تھا جو ابھی آپ نے ایکسپلین کر دیا تقوی ایکسپلین کرتے ہوئے، کہ یہ نفس کیا ہے؟ جی، نفس ہماری اندر کی ذات ہے جو کہ پہلے بنی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، جب نفس جو ہے وہ ہم نے بنا لیا، ٹھیک ٹھاک کر لیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر رائٹ اور رانگ بھی ڈال دیا. جیسے پہلے سرکٹ بنتا ہے، پھر اس کی باڈی بنا کے اسمارٹ فون بھیجتے ہیں نا باہر. تو یہ جو ہمارا اندر ذات ہے جو کہ نکل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. وہ ذات اندر زندہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار نجم صاحب ہے. تو وہ کلو نفس ذائقۃ الموت، نفس جاتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی طرف واپس چلا جاتا ہے. جو اس دنیا میں ملا تھا وہ دنیا میں رہ جاتا ہے، باڈی جاتی ہے مٹی میں کیونکہ باڈی یہاں ملی تھی. جی، نفس آیا تھا، نفس کے اندر ساری کائنات ہے، نفس کے اندر اللہ کی چپ لگی ہوئی ہے. میں آج کی زبان میں بات کر رہا ہوں. جی، نفس کے اندر ایک چپ لگی ہوئی ہے، وائی فائی کی جیسے چپ ہوتی ہے. پرانے نوکیا والے فون یوز کیے تھے آپ نے سنم؟ جو نوکیا کا پرانا فون ہوتا تھا، جی اب سر، اس کو آپ لاکھ مارے راؤٹر پہ، وہ اس کے اندر وائی فائی چپ ہے ہی نہیں، وہ وائی فائی کیچ نہیں کر سکتا. اسمارٹ فون کے اندر چپ لگی ہوئی آتی، اس کے اندر چپ لگی ہوئی آتی ہے تو وہ راؤٹر کا سگنل کیچ کر لیتی ہے. تو نفس کے اندر چپ لگی ہوئی آئی ہے تاکہ وہ اللہ کا سگنل کیچ کر سکے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم جو دنیا کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں اب وہ کیچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو نفس کی تربیت ویسی ہوتی ہے جیسے دنیا چاہ رہی ہوتی ہے. جی نجم بھائی، وہ اس میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، پہلے نفس ہمیں قابو کر رہی ہوتی ہے، جو اندر سے سوال آ رہے ہوتے ہیں یا جو بھی ہم معاشرے سے سیکھ لیتے ہیں یا جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے، ہم وہی اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اور ہم نے روزے میں اس نفس کو ہی قابو کرنا ہے جو ہمیں سارا سال قابو کر رہی تھی.
نجم بھائی سے میں اپنی لائف ایسے ریلیٹ کر کے بتا سکتی ہوں کہ آج تک جو صحیح اور غلط میری نفس کو پتا تھا نا، میں وہی کرتی آ رہی تھی. جیسا معاشرہ مجھے ملا، جیسا مجھے ماحول ملا، میں اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کرتی آئی. تو اس لیے مجھے کبھی کچھ غلط لگا نہیں جو میں کر رہی تھی. اور جو میجر غلط چیزیں ہوتی ہیں وہ اندر اندر تو پتا ہوتا ہی ہے، لیکن ہم اس آواز کو پکڑ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو جب میرا نفس جس دن جھکا تھا نا، اس دن مجھے اللہ کا کوئی بھی حکم ماننا مشکل نہیں لگا. اس سے پہلے جی حجاب لینا، یہ کرنا، کچھ بھی میں اپنی لائف میں ریلیٹ کروں، غیبت، غصہ آنا، ہر کچھ میں کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہی تھی؟ کیونکہ میں اپنی سن رہی تھی. تو جس دن میں نے اپنے نفس کو قابو کیا، اس دن کے بعد سے مجھے اللہ کا حکم کوئی بھی ماننا مشکل نہیں لگا. بیوٹیفل. سو یہ تو نفس ہی، جی، اور اسی طرح ہم نفس کمپیوٹر ہے، پورا اندر جو کمپیوٹر ہے، جی سر، ہارڈ ڈرائیو ہے، جی جو ڈالیں گے اس کے اندر وہ ڈیلیور کرے گا. صحیح. تو اسی لیے میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو جو اس ٹائم سن رہے ہیں، میں تو یہی ایڈوائز کروں گی، اس نفس کے اندر اب اللہ کے احکام ڈالیں. ہم نے دنیا تو بہت جی لی ہے، بہت اپنی مرضیاں کر لی ہیں. ہم تو لا الہ الا اللہ، ہمارا پرائم منسٹر بھی کہتے چلے گئے کہ وہ مطلب تو سمجھ جائیں، تب ہم اپنا بھی کہنا نہیں مانیں گے، ہم صرف اللہ کا کہنا مانیں گے. نجم بھائی آپ یہ لا الہ الا اللہ کو بھی ذرا الیبوریٹ کریں، جیسے مجھے سمجھ آئی ہے. آئی وانٹ اس ٹائم جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ سکے کہ ہمارا کلمے کا کیا مطلب ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، جس کا حکم سنا جائے، جس کی چلتی ہے ہمارے اوپر، جس کی نفس پہ چلتی ہے. کوئی معبود نہیں ہے. اچھا یہ سٹیٹمنٹ اللہ نے دی ہے ہمیں، یہ سٹیٹمنٹ ہماری نہیں ہے، یہ بعد میں ہماری بنے گی. پہلے تو یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کلمہ، یہ ہمارا، ہمیں اس نے یہ کلمہ دیا ہے. ہم بچپن سے کہتے تھے نا پہلا کلمہ طیب، طیب مانے، تو وہ ہمیں اصل میں ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ میری زندگی کا جو کلمہ ہے وہ طیب ہے. یہ بتایا جا رہا تھا کہ میرا جو مجھے جو بیج ڈالا جا رہا ہے میرے اندر، وہ ایک طیب بیج ڈالا جا رہا ہے، یہاں سے ایک طیب درخت نکلے گا. سو وہ کلمے کا مطلب یہ ہے، جب ہم بڑے ہوئے ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ میں نے کیا پڑھا تھا. وہ دیر آئے درست آئے، اس عمر میں اگر پتہ لگ رہا ہے بہت سارے لوگوں کو تو کوئی بات نہیں، مجھے بھی بہت دیر میں پتہ لگا. تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، جو آپ کو حکم دے. الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو ایک معبود ہے اور ایک اللہ ہے. اچھا اللہ ایک معبود ہے، الہ واحد، اور دوسرے معبود بہت سارے ہیں. اس میں سب سے بڑا الہ جو قرآن مجید میں ہے وہ خواہش نفس کا ہے. 25 to 43 ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، ہے قرآن کھلا ہوا ہے آپ کے سامنے؟ جی 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 میرے پاس ہی رہتا ہے. یہ ضرور اپنی آواز میں آپ پڑھ کے سنائیں سب کو. جی جی جی. اس نے مجھے بڑا برا ہٹ کیا تھا، میں نے کہا یہ تو ساری زندگی تو میں یہی کرتی ہے. سب سے خطرناک، 25 سب سے خطرناک، سب سے سنیکی، چھپا ہوا اور پاورفل جو الہ ہے دنیا میں، وہ ہمارے اندر کی جو ڈیزائر ہے، خواہش. ہم زبان سے بول رہے ہوں گے اللہ، لیکن کس کے کہنے پہ چل رہے ہوں گے؟ خواہش نفس کے. ہم زبان سے کہہ رہے ہوں گے جیزس، ہم زبان سے کہہ رہے ہوں گے کرشنا، لیکن اندر سے اپنی اس پہ چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے سارے انسان، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، وہ کر ایک ہی چیز رہے ہوتے ہیں، ایک ہی جیسی لائف گزار رہے ہوتے ہیں. زندگی کی جو اکمپلشمنٹ ہے، جو لائف سٹائل ہے، وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب اندر والے سے رول ہو رہے ہوتے ہیں. اب آپ ذرا پڑھ کے سنائیں سب کو. جی میں سب کو کوٹ کر دوں، میں سورہ فرقان 25 کی آیت نمبر 43 پڑھنے جا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، کیا تو اسے دیکھتا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا تو نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو بھلا اس کا کارساز کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو پہلا پورشن ہے
کہ کیا تو نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, اپنا الہ بنا رکھا ہے. تو میں نے بھی تو ساری زندگی اپنی ہی چلائی تھی, جو مجھے ٹھیک لگتا تھا, جو ڈیسیژنس لیتی تھی وہ اپنی مرضی کے لیتی تھی. اللہ سے ہم کیسے اپنے ڈیسیژنس لے سکتے ہیں؟ قرآن کے تھرو. تو قرآن تو میں نے کبھی ہدایت لی ہی نہیں تھی, یا اس سے کبھی اپنے سوالات کوسچنس صحیح. کیے ہی نہیں تھے, اس لیے پھر میں اپنی خواہش نفس پہ چلتی رہی. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ ہمیں تو پتہ ہے لا الہ الا اللہ, کہ اپنا الہ بھی نہیں ہے ہمارا اب تو صرف ہم انسٹرکشنز فالو کریں گے صرف اللہ کی, تو پھر ہم اپنی انسٹرکشنز کیسے سن رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم خود سے جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. ہم نے اللہ بھی اپنی مرضی کا سمجھا ہوا ہوتا ہے یہاں پر. ہم سمجھتے ہیں جی کبھی کنفرم ہی ہم نہیں کیا. سمجھتے ہیں کہ یار وہ تو مطلب میرے ساتھ ہے. اللہ ہر کسی کے ساتھ نہیں. جی ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے, اللہ توابین توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کھانا پینا ہر کسی کو دیتا ہے, آکسیجن ہر کسی کو دیتا ہے, ہر کسی کے جی ساتھ نہیں ہے. کیونکہ وہ ساتھ اللہ خود پاک ہے, وہ کسی کو پاک کرتا ہے پھر ساتھ ہوتا ہے. اللہ ناپاک کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ناپاک پر رحم کر کے اس کو پاک کر دیتا ہے. یہ میرے ساتھ ہوا ہے, میں نے وٹنس کیا ہے. ہم سب یہی تو کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ نفس دیکھیں نا, نفس ایک دن پاک ہم نے کر بھی لیا تو پھر دوبارہ پوری دنیا کی چیزیں خرافات اس کے اندر جائیں گی اگلے دن. اسی لیے ہمیں 365 ڈیز اللہ کی بات نفس کے اندر, نفس کی جو ہے وہ 2-3 جگہوں سے وہ اندر جاتا ہے اللہ کی بات. ایک تو کان سے جاتا ہے نفس کے اندر, آنکھوں سے جاتا ہے جو ہم سنتے ہیں, جو 2 ہم چیزیں دیکھتے ہیں. یہاں سے. اور پھر اگر سوچ اللہ کے بارے میں سوچا جائے تو سوچ سے بھی اللہ بیدار ہوتے ہیں اندر. اللہ کے بارے میں سوالات آتے ہیں کہ یار جیسے ہم سب, آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہے. اس کا مطلب ہے سوچ میں بیداری آ رہی ہے. سوچ میں بیداری آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا سگنل سرچ کر رہا ہے, اللہ کو سرچ کر رہا ہے. اگر وہ اللہ کو سرچ ہی نہیں کر رہا تو پھر اس کو اللہ کا سگنل کیسے ملے گا؟ وہ سرچ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ, تو اللہ کو سرچ ہم کیسے کرتے ہیں؟ اچھا بڑے مزے کی بات جو میں شیئر یہی کرنا چاہوں گی, میں بار بار سب کو یہی بولوں گی کہ مجھے بھی میرا اللہ قرآن مجید سے ہی ملا ہے. نہیں تو ایک تصور تو ہم سب نے بنایا ہوتا ہے, بچپن سے اٹھایا ہوتا ہے کہ اللہ ہی سب دے رہا ہے, اللہ ہی رب ہے, اللہ ہی ساری پرابلمز میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اللہ پرابلم سے بڑے ہیں. لیکن یہ ہم کنفرم کیسے کرتے ہیں؟ وہ قرآن سے ہی کرتے ہیں. تو میں سب کو یہی دعوت دوں گی کہ سب لوگ قرآن مجید کی طرف آئیں, نہیں تو یہ رمضان ہمارا آئے گا اور چلا جائے گا, وہ رحمت نہیں ملے گی ہمیں, وہ رشتہ نہیں جڑے گا اللہ تعالیٰ سے. تو جو لوگ ابھی خالی روزے رکھ رہے ہیں تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ورک آن دس. اور بڑا مزہ آ رہا ہے کہ جب اب قرآن پڑھ رہی تو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہتے ہیں. میں روزانہ قرآن مجید کھولتی ہوں, اور اسپیشلی ہمارے سر بابر چودھری جو الرحمن الرحیم کے فاؤنڈر ہیں, وہ ہمیں روزانہ قرآن کھلواتے ہیں ہمارے گھروں میں. ہم اپنا ذکر لیتے ہیں اور پھر وہ اپلائی کرتے ہیں. جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہی ہماری زندگیاں بدلتی ہیں, کچھ جو برائیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح چیزیں آسان کرتے ہیں اور زندگیاں خوبصورت ہوتی جاتی ہیں. اور I swear to everyone کہ میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کو, اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. تو نجم بھائی اب یہ سوالوں کی طرف میں جاتی ہوں جو کہ اب باکس میں 99 ابو آ گئے ہیں. لیٹس سی. اچھا جی, اللہ سے انود عباسی کا سوال ہے, اللہ سے پاکی والے دوستی کیسے کر لیں؟ یہ کیا ہے سوال؟ آئی تھنک شی از ٹرائنگ ٹو آسک کہ جو اللہ سے پاکی والے دوستی کیسے کرتے ہیں. یہ سوال مجھے سمجھ میں نہیں ان سے آیا. کیسے ہاں پاکی والے یا اچھا آپ انود آپ اپنا سوال ذرا مجھے اور ٹھیک سے بتائیں کہ آپ کیا سننا چاہ رہی ہیں. اچھا جی,
کوئی کہہ رہی ہیں دل اویز ملک ہیں، وہ کہہ رہی ہیں آئی آلسو وانٹ ٹو جوائن یور پلیٹ فارم جہاں سے آپ نے ہدایت پائی. تو دیٹ از الرحمن الرحیم. میری پروفائل کے اوپر بھی میں نے لکھا ہوا ہے کہ آئی ایم لرننگ قرآن فرام الرحمن الرحیم. وہ انسٹاگرام کا ہے، اس کی ویب سائٹ بھی ہے، تو آپ لوگ اس پہ کلک کریں، ان کو میسج کریں، بتائیں کہ ہم کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے مزے کی بات ہے اٹس فار فری. جو مجھے یہ سوال پھر آنے لگ جاتے ہیں کہ ہاؤ مچ آر دے ٹیکنگ، تو اٹ از فار فری اینڈ اٹ از ایوری نائٹ زوم سیشنز ہوتے ہیں جی. تو میں نے کہا آج یہ بھی کلیئر کر دوں کہ ہم وہ لکھ کے بتا رہی ہے کہ پکی، جی مطلب پکی دوستی. اچھا پکی والی دوستی کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ سے پکی والی دوستی کیسے کر لیں؟ جی نجم بھائی. دیکھیں پکی دوستی جو ہے وہ عام طور پہ کیسے ہوتی ہے کسی کے ساتھ؟ وہ ایک دن کی ہوتی ہے یا فار ایور ہوتی ہے؟ forever اچھا، چاہیے ہوتی ہے. جس سے پکی دوستی ہوتی ہے آپ اس سے کیا کبھی کبھی ملتے ہیں؟ اس کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ آپ تو اس کے ساتھ ان ٹچ رہنا چاہتے ہیں. اچھا، جس سے پکی دوستی ہوتی ہے اس کو جانتے نہیں ہیں؟ جانتے ہیں، پورا جانتے ہیں تبھی تو پکی دوستی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں جو اس کے اندر سے نکلا، یعنی القرآن. تو قرآن کے ذریعے ہی پکی دوستی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب تک دوسری پارٹی کے لائکس اینڈ ڈس لائکس نہیں پتہ لگیں گے، دوسری پارٹی کا رائٹ اینڈ رانگ نہیں پتہ لگے گا، اچھا برا نہیں سمجھ آئے گا، ویلیو سسٹم نہیں پتہ لگے گا، ہم قریب کیسے ہوں گے؟ سو اللہ سے پکی دوستی اس کے کلام کے ذریعے ہی ہوگی تاکہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کرے. جب آپ اس کے حکم کو مانو گے تو وہ آپ پہ ٹرسٹ کرے گا. اور پکی دوستی ٹرسٹ کی بیس پہ ہوتی ہے کہ مجھے ٹرسٹ ہے کہ یہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، اس کو ٹرسٹ ہے یہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا. دیٹ از پکی دوستی. واو، کتنا خوبصورت آپ نے ایکسپلین کر دیا. اچھا، ہم اپنے فرینڈس کو بھی دیکھیں جن سے پکی دوستی ہوتی ہے، ہسبینڈ، ماما، فادرز، بہنیں، ہم اس میں پھر یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں کسی طرح سے بھی ناراض نہ کر دیں. اگین آئی تھنک یہی تقویٰ بھی ہے. تقویٰ آپ کو کانشیس رکھتا ہے کہ کہیں آپ اوور لک نہ کر رہے ہوں، اگنور نہ کر رہے ہوں سامنے والا کیا سوچ رہا ہے، کیا فیل کر رہا ہے. کیونکہ آپس کے رشتے میں بھی آپ کو سچ بتاؤں، میں سلوا سے، اپنی بیگم سے کچھ دن پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم بہت دنوں کے بعد مل رہے ہیں. کیونکہ کبھی کبھی آپ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنی لائف میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ آپ کو 2-3 دن کے بعد خیال آتا ہے کہ ہم نے ٹھیک سے بیٹھ کے بات ہی نہیں کی ابھی تک، اور وہ 2-3 دن لگ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے. تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی کبھی کبھی آپ اپنی لائف میں مگن ہوتے ہیں. تو پکی دوستی کے لیے تقویٰ بہت ضروری ہے. آپ نے کہا کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں بالکل ہی ایک گھر میں رہتے ہی اپنے کہیں نکل گئے. We have to stay close connected. صحیح بات ہے جی. جی نجم بھائی، اب ہم نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ نے تو ابھی لائیو بھی جانا ہے پی ٹی وی پر، رائٹ؟ تو میں چاہ رہی ہوں 5-6 سوال ہی لے لیں کہ کوئی تو کلیئر ہو جائے. جیسے میں پھنسی ہوئی تھی چھوٹے چھوٹے سوالوں میں اور اپنے اللہ سے دور تھی، تو یہ نہ ہو کہ کوئی اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسا ہو، تو وہ بھی ادھر تک آ جائیں، اپنے اللہ سے دوستی کر لیں پکی والی. اچھا، انم ملک نے بھی جوائن کیا ہے. انم، ٹرکی کیسا چل رہا ہے؟ اچھا جی، اگلا سوال ہے. اچھا سوال تو نہیں. گائز پلیز پرے فار عمران خان. آئی نو اللہ از ود ہم اینڈ نو ون کین ڈیفیٹ ہم انشاءاللہ. یہ تو ہوگا، نو ون کین انشاءاللہ. اچھا جی، ویئر آر یو سنم؟ میں اپنے گھر پہ ہوں. نجم بھائی، مجھے آپ کا عمران خان کے ساتھ انٹرویو بہت اچھا لگا، مجھے بھی بہت اچھا لگا تھا. اچھا سر، یہ آ رہا ہے غصہ کیسے ختم کریں؟ غصے کے لیے ایمان کا لیول بڑھانا پڑے گا. ایمان کا لیول بڑھے گا، اللہ کی قربت ملے گی تو آپ زیادہ برداشت بڑھے گی. اچھا، دوسرا
اگر غصہ جائز بات پہ آ رہا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، اس کا مطلب ہے اندر ابھی ہمارے ضمیر جاگ رہا ہے. اچھا اگر غصہ اپنے حقوق پہ آ رہا ہے اور دوسرے کے حقوق پہ ہم بالکل ہی بے حس ہو جاتے ہیں، تو قرآن ہمیں ہر لحاظ سے بیلنس کرتا ہے کہ غصہ جسٹیفائڈ بھی ہے یا نہیں ہے. پہلے تو قرآن آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کا غصہ جائز ہے یا نہیں ہے. جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ جائز ہے پھر آپ کو طریقہ بتائے گا. پھر وہ کہتا ہے والقاظمین الغیظ، پہلے تو غصے کو پی جاؤ، ہولڈ کرو تھوڑی دیر. پی جاؤ. یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیل نہ کرو سچویشن کو، کہہ رہا ہے پی جاؤ. پھر کہہ رہا ہے وعافون عن الناس، اب اس کو معاف کرو. ابھی اصل کہانی شروع نہیں ہوئی ہے، پہلے آپ نے غصہ پیا اور پھر آپ نے معاف کر دیا. اتنی دیر میں تو آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دینا تھا. گزر کیا. پھر کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ کی محبت آ جائے گی آپ کے پاس. پھر کہتا ہے خذ العفو، یعنی معاف کرنے کے بعد ویأمر بالعرف، اب اس کو سمجھاؤ، اب اس کو ایجوکیٹ کرو، اللہ رسول کا واسطہ دے کے اللہ رسول کے احکامات کو بیچ میں لا کے سمجھاؤ. ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہی چھوڑ دے جس سے آپ کو غصہ آتا ہے. اگر وہ نہیں چھوڑا تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تو پھر جو بالکل ہی جاہل ہے، جو اللہ رسول کے واسطے پہ بھی نہیں، آپ کے اخلاق پہ بھی نہیں مان رہا، پھر اللہ کہہ رہے ہیں اسے تھوڑا ڈسٹنس کر لو، اپنے آپ کو تپاؤ نہیں. تو غصے سے یوز نہیں ہونا، غصے کو کنٹرول کر کے اس کو یوز کرنا ہے. جیسے عمران خان کی مثال دے دیتا ہوں. کیا اس کو غصہ نہیں آتا؟ آتا ہے. خاص طور پہ آدمی کرپٹ نہ ہو، کلین ہو، اس کے ہاتھ صاف ہو، تو اس کو زیادہ غصہ آتا ہے کہ یہ میں تو اچھا کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میری رکاوٹ کیوں ڈال رہے ہیں. لیکن وہ غصے کو انرجی بنا لیتا ہے، وہ کہتا ہے آئی ول فائٹ، تو پھر وہ غصے کو انرجی بنا کے اور زیادہ محنت کرتا ہے. اس لیے ہمارے ٹیچر جو ہیں، غصے کو ہم انرجی میں ہمارے جو ٹیچر ہیں بابر بھائی، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ غصہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کو پی جاؤ اور پھر اس کو انرجی بنا کے کام کرو، تاکہ جو ایکچوئل جو جڑ ہے برائی کی وہ دور ہو جائے. ہاں جی، برائی کی جڑ، اس کو جڑ سے نکال دو اس کو. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. نجم بھائی، اس سے میں اپنی لائف ریلیٹ کر کے بتاؤں. جیسے ہم عورتیں ہوتی ہیں نا، ہمیں چھوٹی چھوٹی بات بھی کسی کی بری لگ جاتی ہے. اب میرے جو ہسبینڈ نے، انہوں نے بڑے پیار سے مجھے بولا تھا. ان کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ پیار سے رکھتے ہیں. تو ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں، انہوں نے نا پیار میں موٹو کر کے کچھ بول دیا. تھوڑی پرانی بات ہے، تو اب میں نے وہ غصے میں ریئیکٹ بھی کر سکتی تھی، کچھ بھی کہہ سکتی تھی. نجم بھائی، اب میں نے اس کا غصہ، ہم نے انرجی کیسے چینج کی، میں نے ورک آؤٹ سٹارٹ کر دیا. میرا غصہ ادھر نکلا کہ وہی مجھے موٹی کہہ کیسے دیا. تو اب وہ جب ہم غصہ، جو ہم اپنی انرجی چینج کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ پھر آتا ہے. لو بھی غصہ میں نے ادھر نکالا، لو میں موٹی تھی، میں پتلی ہو کے دکھاؤں گی. تو یہ بھی ایک انرجی چینج کرنا ہے. ایسے اگر آپ کو کوئی چیز بری لگی، آپ نے چینج کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ انہوں نے بجائے اس کو لڑنے جھگڑنے کے، انہوں نے سامنے والے کا شرک ختم کر دیا، سامنے والے کا کفر ختم کر دیا. تو اس سے وہ ایک بہترین انسان، بہترین مسلمان بن گیا. تو آپ نے برائی سے جنگ کی بجائے کہ لوگوں سے کرنے کی. تو برائی کو جڑ سے نکالنے کے لیے غصہ پینا پڑتا ہے. جی. تو اور جو لوگ قرآن سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں، میں ان کو یہ کوٹ کر دوں. جیسے سورہ عمران 3 آیت نمبر 134، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، غصہ پی جانے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. تو اب ہم آگے چلتے ہیں نجم بھائی. یہ نا امیدی کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز اللہ سے تعلق نہیں ہوتا. سیدھی سی بات ہے. جب آپ ایک ہسپتال میں ہیں اور آپ کا پیار کرنے والا، اس کی سرجری ہونی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کسی کو آپ فون نہیں کر سکتے، تو نا امید تو ہوں گے نا. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی ہے اور وہ فون بھی اٹھائے گا میرا، تو پھر آپ نا امید کیوں ہوں گے؟ وہ کہے گا آپ کو کہ فکر نہیں کرو، میں پہنچ رہا ہوں، تو آپ کے اندر ٹھنڈ پڑ جائے گی. تو اسی لیے اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن ہماری لائف میں نہیں ہوتی. ہم اللہ کے نام کو جانتے ہیں صرف،
اور جب نام سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں، کیونکہ نام جو ہے وہ نام سے سلوشن تھوڑی ہے، نام سے ہو پاتی ہے، لیکن احکامات میں سلوشن ہوتا ہے، سلوشن سے نا امیدی جاتی ہے. جی، اور نا امید ہمیں شیطان کر رہا ہوتا ہے، یہ ہمیں آئیڈیا بھی تو نہیں ہے، اللہ وہ جو ہمارے اندر بیٹھا وہ ہوا کہہ رہا ہے کہ کوئی رستہ نہیں ہے آگے، وہ کہہ رہا ہے کہ بس یہ ایسے ہی چلے گا، اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا اللہ سے کمیونیکیشن ہو جائے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ صرف ایک خیال کی صورت میں ہی رہے ہمارے پاس، ایک گمان کی فارم میں رہے اللہ، کہ شاید اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، شاید اللہ ہماری تو سنتا ہی نہیں. یہ تو خیالی بات ہو گئی نا. اب آپ میرے سامنے ہیں، لائیو ہے، کمیونیکیٹ کر رہی ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یار صنم تو بات ہی نہیں سنتی. صنم تو سامنے ہے، آپ کمیونیکیٹ تو کرو، اس کا فون تو ملاؤ، اس کا نمبر تو ڈائل کرو. تو اللہ اپنے کلام قرآن حکیم کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ہم وہاں سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے. تو پھر شیطان ہمیں اندر سے مایوس کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یار، تو وہ تو اور لوگ ہوتے ہیں جن کی سنی جاتی ہے، تم وہ ہو ہی نہیں، تم تو گناہ گار ہو، تم تو. وہ ہمیں معافی بھی نہیں مانگنے دیتا، حالانکہ جس دن ہم معافی مانگتے ہیں اس دن سے ہماری ہاٹ لائن بن جاتی ہے، اللہ ہاٹ لائن، رحمت ہو جاتی ہے. ڈائریکٹ لائن بن جاتی ہے. جس دن ہم معافی مانگتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، اللہ سے کمیونیکیشن شروع ہو جاتی ہے. تو پھر کبھی نا امیدی نہیں ہوگی. اور یہ میں نے ایکسپیرینس ہے نا؟ کیا ہے. میں تو جو سوال آتے ہیں ادھر سے پوچھتی ہوں. اور نجم بھائی سورہ بقرہ کی 186 میں بھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میں اپنے ہر عباد کی سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو یہ کتنی پیاری بات ہے، وہ تو ہر ایک کی سنتے ہیں، لیکن آگے والی بات کنڈیشن ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہمیں آگے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی تو پھر میرا جواب دو. میں پڑھ رمضان کے ہے، سناتی ہوں. لوڈ کر دے سب کو. جی، میں تو روزانہ لوڈ ہوتی ہوں، میرا دل کرتا ہے میں بتاؤں کہ میں نے یہ سیکھا ہے، میں نے یہ سیکھا ہے. اچھا جی، سورہ بقرہ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 186 پہ جاتی ہے. جی، اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ قرآن ظاہر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور ان کے تھرو ہم تک یہ بات آئی. یہاں اللہ کہہ رہے ہیں اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں ان کے بہت قریب ہوں اور پکارنے والے کی یعنی دعا کرنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. بس لازم ہے، اب یہ وہ کنڈیشن ہے جو میں بات کری تھی، بس لازم ہے کہ میرے احکام بجا لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پالیں. ہم یہ مس کر جاتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو مانگ رہے ہیں، ہم تو اللہ تو سن ہی نہیں رہا. تو ہم اللہ کی بات آگے سن ہی نہیں رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر ان پہ بھی تو لازم ہے کہ وہ میری بات کا جواب دیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے بتا وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب بھی کرتا ہے یا کرتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہمیں کیوں نہیں آ رہا جواب؟ وہ اس لیے کیونکہ سنم نے کہا تھا میں لائیو آؤں گی انسٹا پہ، وہ فیس بک لگا کے بیٹھے رہے. کیا ایگزامپل دیا. تو ہم انسٹا لگاتے تو سنم ملتی نا وہاں پہ. تو اللہ نے جواب کیسے دیے تھے دعاؤں کے یا سوالوں؟ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت کو قرآن کے ذریعے جواب دیے تھے، وحی کر کے. اور وہ وحی ہمارے گھر میں پڑی تھی آپ کے سامنے، ابھی آپ نے کھول کے وحی تو سنائی ہے. تو ہم نے یہاں سے اس کو بند کر دیا، اب ہم جواب کدھر ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہوا میں پھر ہم شاعری کر رہے ہیں گوگل پہ کہ وہی وہ ہے اور کوئی تو ہے جو، وہ تو کہہ رہے بھائی میں ہوں، نظام وہ تو کہہ رہا میں ہوں، میں کر رہا ہوں. نجم بھائی پھر اس پہ مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے جو میں نے آپ کے انٹرویو میں بھی سنی تھی عمران خان کے ساتھ، جو ابھی آپ نے لیا تھا ان کا انٹرویو. اس میں یہ تھا کہ ہم ایز مسلمز ہم جب بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اس میں کتنے سنت ہوتے ہیں، کتنی رکعت ہوتی ہیں، فرض ہوتے ہیں، نفل ہوتے ہیں، ہم اس میں بار بار کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ. اب اللہ تعالیٰ اس کا بھی تو جواب دے رہے ہیں
لیکن ہم لینے ہی نہیں چاہ رہے, ہم مانگے جا رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. تو وہ جو سیدھی راستہ ہم مانگے جا رہے ہیں اس کا بھی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے وہ, لیکن ہم سننا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. پھر ہم جو وہ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہم مانگ تو رہے ہی نہیں ہے دعا, جی. تو ہم پھر وہ جس دن ہم مانگتے ہیں اس پہ اس دن جواب ملتا ہی ملتا ہے. 17 سورہ کی نمبر آئے جی سنائے 79. جی میں ابھی سناتی ہوں. جب بھی میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اہدنا الصراط کا جواب ابھی آ رہا ہے. جی 17 کی سورہ اسرائیل, بنی اسرائیل, آیت نمبر 9. اور بے شک یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی. آ گیا نا جواب, یہ جواب آ گیا. اس کی عربی دیکھو, کتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ سے ان ھذا القرآن, بے شک یہ قرآن, یہدی ہدایت کرتا ہے. وہاں ہم کہہ رہے تھے اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے یا اقوم, جو سب سے مستقیم ہے, جو سب سے سیدھا ہے, جو سب سے سٹیبل راستہ ہے. تو قرآن اور اللہ کیا الگ الگ ہے؟ قرآن اللہ ہی کو تو کلام ہے. تو اللہ نے جو ہدایت دی وہ آسمان سے آواز نہیں آئی, وہ آسمان سے وحی آئی, اور وہ یہ ہمارے پاس قرآن کی آیات کی فارم میں ہے. یہ اللہ کا کلام ہی تو ہے, اللہ کا جواب ہی تو ہے. سیدھا راستہ یہاں سے ملتا ہے, اور ہر چیز کا ملتا ہے. شادی کیسے کرنی ہے, کتنی پیاری بات, شادی کیسے کرنی ہے, کب کرنی ہے, کس سے کرنی ہے, بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, کاروبار کیسے کرنا ہے, سیاست کیسے کرنی ہے, دنیا میں کیسے ایگزامپل سیٹ کرنی ہے, رشتوں کو کیسے لے کے چلنا ہے, نفس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. یہ راستہ ہی ہے نا. صبر کیسے کرنا ہے, ہر ایک چیز ہمیں جواب. زندگی کے راستے کی ہدایت جو ہے وہ یہاں سے ملے گی, جو ہم قرآن میں, وہ بھی دیکھیں نا, قرآن سے مانگا تھا. سورہ فاتحہ قرآن ہی تو ہے. تو قرآن سے مانگا تھا تو کوئی جواب کہیں اور سے آنا تھا, وہیں سے تو جواب آنا تھا. تو اٹس دیٹ سمپل. اگر اللہ توفیق دے دے, ورنہ پوری زندگی گزر جاتی ہے, نہیں سمجھنے آتی. توفیق دے دے تو صحیح بات آ رہی ہے ہمارے جیسے. تو انشاءاللہ نجم بھائی, مجھے ایسا لگتا ہے ہم نے اتنی ساری باتیں کی ہیں کہ کسی کو نا یہ 10 بار سننا بار بار سننا چاہیے. چاہیے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس کو بار بار سننا چاہیے. جی, کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں وہی باتیں جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں, کہ اب ہم نماز تو صرف پڑھے جا رہے ہیں, اور کافی لوگ بڑا شکر فیل کرتے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. آئی ڈونٹ ڈاؤٹ دیٹ, لیکن میں بھی پڑھتی آ رہی تھی, جب بھی پہلے بھی پڑھتی تھی, لیکن میں صرف پڑھ رہی تھی, میں قائم نہیں کر رہی تھی. تو پورے قرآن مجید میں تو یہی میں نے لکھا پایا کہ نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. تو نماز قائم کرو پہ آپ تھوڑی سی ہم سے شیئر کریں چیزیں, تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ اب ہم نے نماز صرف پڑھنی نہیں ہے اس رمضان ہم نے قائم کر کے دکھانی, تاکہ باقی کے بھی 11 مہینے تک ہم وہ قائم کریں, نیکسٹ رمضان کے آنے تک. ویری بریف, نیکسٹ ٹائم ہم اس پہ ڈیٹیلڈ بات کر سکتے ہیں. اقیم الصلاۃ, اقیم کا مطلب ہے اسٹیبلش کرو, قائم کرو, اسٹیبلش کرو. اچھا, اسٹیبلش ہوا میں ہوتی ہے یا آن گراؤنڈ ہوتی ہے کوئی چیز؟ تو جیسے اخبار میں خبر آئی ہے جی کہ بینک قائم ہو گیا ہے, ابھی بینک کی برانچ قائم ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جا کے اکاؤنٹ کھول سکتے ہو نا. وہ خالی اخبار میں نہیں ہے, وہ واقعی مارکیٹ میں اوپن ہو چکی ہے. سو اقیم کرو, اسٹیبلش کرو صلاۃ کو. تو صلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ دو طرفہ رابطہ. صلاۃ جو ہم کھڑے ہو کے اللہ کے کلمات پڑھتے ہیں, یہ دو طرفہ رابطہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم. ایکچولی یہ ہمیں پڑھنا نہیں, ہمیں سمجھنا ہوتا ہے. تو صلاۃ میں جب اللہ سے کمیونیکیشن ہو گئی, جواب مل گیا, آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کہا, سورہ فاتحہ میں سوال کیا آپ نے اللہ سے کہ یا اللہ یہ میرا کویسچن ہے کہ مجھے وہ والا راستہ چاہیے, وہ والا نہیں اور وہ والا بھی نہیں, ہدایت والا. آگے سے جواب آیا کہ غصے کو پی جاؤ, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا پرابلم اس دن غصے کا تھا, یا اس دن آپ کا پرابلم جو ہے وہ غصے میں غلط باتیں بول دینے کا تھا, تو آپ نے کھڑے ہو کے اللہ سے مدد مانگی. تو اللہ کا جواب آگے سے آیا کہ یقول التی ہی احسن, ایسی بات کیا کرو جو اچھی ہو, بیسٹ بات کیا کرو.
تو نماز ایکچولی دو طرفہ ہے. ہم ہدایت مانگتے ہیں, آگے سے آیت سے جواب آتا ہے. انفارچونیٹلی ہم نے اس کو صرف ایک ڈیمونسٹریشن جو بچپن میں یاد کروائی تھی, قل اللہ احد تبت یدا انا اعطیناک الکوثر, ہم اس سے آگے بڑھے ہی نہیں. جبکہ صلاۃ کا مطلب اسپیشلی یہ لیڈیز تو ایک پروسیس تھا. اس پروسیس کے اندر آیات چینج ہوتے رہنی تھی لائف کے ساتھ ساتھ. سو اب واپس آتے ہیں الصلاۃ. تو جو آپ کو میسج مل گیا آج, مثال کے طور پہ اللہ کہہ رہے ہیں غصہ پی جاؤ اور اچھی بات کرو. اب جا کے کہہ رہے ہیں اقیم کرو اس کو, اقیم الصلاۃ. اب خالی پڑھو نہیں منہ سے, میں نے پڑھ لیا, کہہ رہے نہیں, پڑھ تو لیا ہے, اب جا کے اس کو کر کے دکھا دو. کر کے دکھاؤ ٹل دا نیکسٹ نماز. اینڈ تو یہ اقیم الصلاۃ ہو گئی. اقیم الصلاۃ سے برائی اور فحاشی دور ہوتی ہے, خالی پڑھنے سے نہیں ہوتی, ورنہ ہوگی ہوتی. جتنے لوگ پاکستان میں نماز پڑھ رہے ہیں, پاکستان بدل چکا ہوتا. عدالتوں میں بھی جمعہ پڑھا جاتا ہے, لوگ سجدہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, جج بھی, وکیل بھی. اسی طرح ہر شعبے کے اندر ہم بھی گھروں میں باہر تاجر بھی پڑھتے ہیں. لیکن جب ہم نماز پڑھنے کے بعد اپنی لائف میں آتے ہیں تو کیا ہم اس کو قائم کر رہے ہوتے ہیں جو ہم کہہ کر آئے ہوتے ہیں؟ اسی لیے ہماری برائیاں دور نہیں ہوتی. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, صلاۃ برائی اور فحاشی کو ختم کر دیتی ہے. کون سی والی صلاۃ؟ اقیم الصلاۃ, پریکٹیکل والی صلاۃ ہے. ایسی تو دور ہوتی ہے. جی تھینک یو سو مچ نجم بھائی, آپ نے بہت انفارمیٹیو بنا دیا اس سیشن کو. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. آپ کا خلوص ہے, آپ کی ایفرٹ ہے, اور آپ کو اللہ نے جو ایمان دیا ہے, اور میری آپ کے لیے بہت دعا ہے کہ آپ ایک ایسا رول ماڈل انشاءاللہ سیٹ کریں کہ پاکستان یاد کرے انشاءاللہ کہ کوئی آئی تھی اللہ کی بندی. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ سر, پوری کوشش ہے, میں تو پوری محنت کر رہی ہوں ہماری محنت کرنے کے لیے, اچھے عمل اور کرنے. اللہ زندگی دے. تھینک یو سو مچ نجم رحمان بھائی. الرحیم کے پلیٹ فارم کو, ہمارے ٹیچر کو, اور تمام ہمارے جو ایمان والے ایمان والیاں ہیں, سب کو انشاءاللہ بالکل ضرور کام میں بس میں اینڈ اسی بات پہ کروں گی, ان کو سمجھنے کے لیے آئیں. میں نے بھی یہی کیا, شروع میں فوکس نہیں تھا, آہستہ آہستہ سب آ جاتا ہے. قرآن کا رول ہی یہ ہے کہ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے تاکہ رحم کیا جائے, اور یہ رحمت کا اشرہ ہے. تو میں جو لوگ قرآن سے دور ہیں, میں ان کو یہی ایڈوائس کروں گی. بہت سارے اور بھی پلیٹ فارمز ہیں جن کو جو بہتر لگے, بس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. باقی تھینک یو سو مچ ایوری ون. تھینک یو نجم بھائی, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.